ولو كره الكافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ مدرسہ جامعہ مریم للبنات کا سالانہ ختم بخاری کی تقریب کا جلسہ ہے. میری بھی بھتیجی انشاءاللہ ان خوش قسمت نیک بخت بچیوں میں شامل ہے جن کی دوپٹہ پوشی ہوگی. میں نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اپنے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اسی پر ایک دو باتیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ حضرات کی جتنی میری طرف توجہ ہوگی بات سمجھنے میں آسانی رہے گی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں: یریدون لیطفئوا نور اللہ. کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو پسند نہیں، ناپسند کرتے. اللہ جس کو نور فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تفسیر انوار البیان میں ہے کہ پہلی چیز جس کو اللہ نے نور فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے. ابتدا سے اب تک لوگ اس کو مٹانے کے پیچھے لگے رہے، حتیٰ کہ دنیا میں ایسے کمینے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں قرآن لکھنے کی کوشش کی، جس کا نام تبیان الفرقان رکھا معاذ اللہ. اور ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے قرآن کی تحریف کی لیکن چل نہیں سکے. یہ نور ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، مٹانے والے مٹ گئے ہیں، آج بھی قرآن کی چمک باقی ہے. اور دوسری چیز اسلام ہے. اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام کو مٹانے کے لیے بھی تہمتیں بھی لگی، اسلام والوں کو شہید بھی کیا گیا، بدنام بھی کیا گیا، لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے. اسلام کو وہ باقی ہے اور قیامت تک رہے گا. تیسری چیز، نور اللہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اس اعتبار سے کہ آپ نور ہدایت ہیں. آپ کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے مکہ کے کافروں نے کتنی مرتبہ گردن پاک میں کپڑا ڈال کر بل چڑھائے، قتل کے منصوبے بنائے، اور مدینہ منورہ کے یہودیوں نے آپ پر کتنی مرتبہ جادو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے دھوکے کے ساتھ ایک جگہ بلایا، اوپر چکی کا پاٹ رکھا. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے یہ فرما دو کہ اٹھ جاؤ. جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو انہوں نے پاٹ نیچے ڈال دیا. اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. اللہ نے بچایا. جادو کیا گیا پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک باقی رہی. آپ کو مکے سے نکالا گیا تو پھر بھی ذات پاک باقی رہی. آپ کے بیٹوں کی وفات پر آپ کو خوشی کا اظہار کر کے ابتر کا لفظ نازیبا لفظ کہا، پھر بھی میرے آقا کی ذات کو اللہ نے باقی رکھا، باقی رہی.
کافر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، دین کو مٹانا چاہتے ہیں اور مدارس کو ہٹانا چاہتے ہیں، قرآن ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ راوی ہیں، تفسیر قرطبی میں یہ بات ہے، فرماتے ہیں 40 دن تک وحی کا سلسلہ اللہ نے روکا، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو کعب بن اشرف یہودیوں کا وڈیرا تھا، مالدار تھا، بڑا بدماش تھا۔ اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا مبارکباد ہو، ان قریب وہ نور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یہ بجھ جائے گا، اور کچھ وقت کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ مبارکباد دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس خبیث بات کا پتہ چلا تو بڑا صدمہ ہوا آپ کو۔ اللہ نے قرآن کی یہ آیات جبریل علیہ السلام کو دی اور بھیجا، فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اس کے بعد ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو چاہے یہ بات پسند نہیں، لیکن اللہ کا دین، اللہ کا نور پورا ہو کر رہے گا، اور کافروں کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کا دین، اللہ کا بھیجا ہوا نور وہ باقی رہے گا۔ مکہ کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہو توحید کا اور اپنی رسالت کا اعلان، اس کو ختم کر دو۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، اگر یہ تم کر لو پھر بھی، اور میں قطعاً اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا نام کیوں لیا، سورج کا نام کیوں لیا؟ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ سورج کو توڑے اور کسی کے ہاتھ میں رکھے، اور چاند کو توڑے اور کسی کے پاس لا دے۔ جیسے انسان کے بس میں اس کا نور ختم کرنا اختیار میں نہیں ہے، سورج کی چمک کو ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، چاند کی چمک کو، نور کو مٹا دینا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کو توڑ کر کسی کے ہاتھ پہ لا دینا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس کام کے لیے مجھ کو میرے اللہ نے بھیجا ہے اس کام کو چھوڑ دوں میرے بس میں نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے اپنی گردن پاک کی طرف اشارہ فرمایا کہ میری گردن اتار دو، یہ تم کر سکتے ہو تو کر ڈالو، لیکن اس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سورج تو بڑا نور ہے، چاند تو بڑی روشنی کی بات ہے، یہ بتی جل رہی ہے، عام بلب جل رہا ہے، اس کو انسان نے بنایا، اس کو انسان نے روشن کیا، لیکن کوئی شخص اگر اپنی طاقت آزمانا چاہے پھونکے مارتا رہے، بھی افواہہم، منہ سے جتنے پھونکے نکالے، اس کی لائٹ، اس کا نور، اس کی روشنی نہ کم کر سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے، نہ بجھا سکتا ہے۔ تو جس کو انسان نے جلایا اس کو ختم کرنا، پھونکوں سے ہٹانا ناممکن بات ہے۔ قرآن اللہ نے بھیجا ہے، دین اللہ نے بھیجا ہے، شریعت اللہ نے بھیجی ہے، یہ دین کے کام قیامت تک چلنے کے لیے، چلانے کے لیے بندوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ جب اس کو بجھانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو جس کو اللہ نے نور فرمایا، جس کے صدقے سے جہان میں روشنی ہے، جس کے صدقے سے ماں باپ کی عزت محفوظ ہے، جس نور کی برکت سے یہ پتہ ہے کہ یہ بیٹی ہے، اس کا رتبہ اور ہے، یہ اماں ہے، اس کی شان اور ہے، یہ بیوی ہے، اس کا مقام اور ہے۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو سب عورتیں ہیں، فرق کا کیسے پتہ چلتا؟ اگر یہ اسلام والا نور نہ ہوتا تو بھائی کو بھائی کون سمجھتا، چچا کو باپ کا درجہ کون دیتا، ابے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو جنت کا ثواب کون بتاتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کون بتاتا؟ یہ اس نور کی برکت ہے، قیامت تک یہ نور رہے گا۔ یہ نور اس وقت مدارس کی صورت میں، مساجد کی صورت میں، اور طالبات کی صورت میں، طلباء کی صورت میں، علماء کی صورت میں،
مسجدوں کی صورت میں یہ باقی ہے، چمکتا ہے، چمکتا رہے گا۔ اس کا والد اللہ ہے، اس کا وارث اللہ ہے۔ پوری دنیا کو اللہ نے چیلنج دیا، بلا کاری حل کافرون، کافروں جتنا بھی تم زور لگاؤ یہ اللہ کا نور چمکتا رہے گا۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی بات نقل کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ میری طرف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ میری طرف، لا یبقى من الاسلام سیاتی علی الناس زمان، ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف باقی نام رہ جائے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن کی صرف الفاظ باقی رہیں گے، مساجدهم عامرة، مسجدیں بہت بلند ہوں گی، بازار بڑی چمک ہوگی، بھیا خراب عن الہدى یا من الہدى، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ تین لفظ اس حدیث میں آئے ہیں۔ اسلام کا نام ہوگا، صرف اسلام حقیقت میں نہیں ہوگا، اور قرآن کے صرف الفاظ ہوں گے۔ قرآن کا جو مقصود ہے، مطلوب ہے، عمل ہے، اس کے مطابق زندگی کی چال و ڈھال ہے وہ نہیں ہوگی۔ مسجدوں میں چمک ہوگی لیکن مسجدیں حقیقت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ یہ جو تین لفظ بتائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر غور کیا جائے تو یہ بہت عجب لفظ ہیں۔ ان لفظوں پر، ان چیزوں پر اگر غور کیا جائے تو تمہیں مدارس کا نور سمجھ آئے گا، علماء کی عزت سمجھ آئے گی، تمہیں طلباء کا مقام سمجھ آئے گا، تمہیں مدارس ان تین چیزوں پر اگر غور کریں کہ اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، ان مدارس کی برکت ہے، اسلام بھی موجود ہے، اسلام کے مفتی اور علماء بھی موجود ہیں۔ حقیقت میں جیسے اسلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، بعین ہی، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی کمی بیشی کے آج باقی ہے۔ اس کو باقی رکھنے والا یہ مدرسے والا ہے، مسجد والا ہے، علم والا ہے، پگڑی والا ہے، یہ عزت والی خاتون ہے، عزت والی وہ بیٹی ہے جو اپنی بیٹیوں کو مدارس میں بھیج کر اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ اگر مدارس مٹا دیے جائیں، اسلام کا صرف نام ہوگا، پھر نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا، تمہیں جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، تمہیں کلمہ یاد کرانے والا نہیں ملے گا، تمہارے موت و فوت کے مسئلے بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اسلام اصلی حالت میں ہے، مدرسوں کی برکت ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، مدارس باقی ہیں، قرآن کے الفاظ بھی باقی ہیں، معانی بھی باقی ہیں، تفسیر بھی باقی ہے، تشریح بھی باقی ہے، حدیث بھی باقی ہے، قرآن کی تفاسیر بھی باقی ہیں، بیان کرنے والے بھی باقی ہیں۔ یہ نور کی برکت ہے، اسلام کی برکت ہے، مدرسے کی برکت ہے، مولوی کی برکت، یہ پگڑی کی برکت، یہ ٹوپی کی برکت ہے۔ بازار تم اس کو عام سمجھتے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں اصلی شکل میں دین یہاں سکھایا جاتا ہے، قرآن کی خدمت کر کے، قرآن کی تشہیر کر کے اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو ٹالا جاتا ہے۔ اور اگر تیسری چیز کہ مسجدیں بنی ہوں گی لیکن ویران ہوں گی، مسجد کو دولت والا، چودھری، سردار، نواب، ملک، خان بنا سکتا ہے لیکن آذان کے ساتھ آباد کرنے کے لیے مولوی کا محتاج ہے، مدرسے کا محتاج ہے۔ مسجد کو اعلیٰ قسم کی عمارت بنا سکتا ہے لیکن منبر کو سجانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، اس میں قرآن پڑھانے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے، اس نور کو دنیا میں عام کرنے کے لیے مدرسے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کا نور مدارس ہیں، مساجد ہیں، قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے۔ اگر ساری دنیا والوں چاہتے ہو یہ نور باقی رہے، یہ چمک باقی رہے، خود بھی دین سیکھو، اپنی اولاد کو بھی دین سکھاؤ، خود بھی اسلام پڑھو، اسلام اولاد کو بھی سکھاؤ، مدارس زیادہ بناؤ، مساجد زیادہ آباد کرو تاکہ یہ نور پھیلتا رہے، اور جب روشنی آئے گی تو اندھیرا خود ہی بھاگ جائے گا۔ آخری لفظ کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔ توجہ، مدارس جتنے بھی ہیں یہ حصن حسین ہیں، کیا معنی؟ محفوظ قلعے۔ ہم دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں
اے دنیا کے رہنے والے لوگوں، ہر انسان کو محفوظ سہارے کی ضرورت ہے۔ دشمن کا خطرہ ہو محفوظ جگہ جاتا ہے، اور اگر اس کی عزت کا خطرہ ہو محفوظ جگہ جاتا ہے۔ ہم دنیا کے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ مدارس، مساجد اتنے حسین ہیں، محفوظ قلعے ہیں، ان قلعوں پر رب کا پہرا ہے۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو آؤ، اپنی اولاد کو بھیجو، خود آؤ، دوستوں کو بھیجو، ایمان بھی بچے گا، عزت بھی بچے گی، جان بھی بچے گی، مال بھی بچے گا۔ سب سے بڑی چیز جو اسلام والی نسبت ہے وہ باقی رہے گی، ایمان پر خاتمہ ہوگا، قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بتاؤ، اس نور کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اولادوں کو بھیج کر قرآن کے ذریعے سے کون تشہیر کرنے کی کوشش کرے گا؟ بھائی ارادے کا اظہار کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مدارس مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔